میں ہوں صبحان افتخار راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز. بلدیاتی انتخابات کشمیر کے سلسلے کی اس نئی ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ فریم میں جس شخصیت کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام راجہ شاہد آزاد ہے اور یونین کونسل کٹکیر حلقہ کھاوڑا سے ڈسٹرکٹ کونسل کے امیدوار ہیں. آج ان سے گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کشمیر میں یہ جو 30 سالوں بعد بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں نوجوانوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور کیا یہ وقت پر ہوں گے یا محض لالی پاپ ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا منشور کیا ہے، لوگ کیوں انہیں ووٹ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت بلدیاتی انتخابات کروانے سے مکر جاتی ہے، نہیں کرواتی، تو پھر ان کا رد عمل کیا ہوگا. السلام علیکم رائے صاحب. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ. اچھا، میں شروعات سے جاننا چاہوں گا، نوجوان ہیں آپ اور میں دیکھتا رہتا ہوں بہت سی ایکٹیویٹیز میں بہت صفحے اول میں رہتے ہیں آپ. جاننا یہ چاہوں گا بنیادی طور پہ آپ کا مقصد کیا تھا سیاست میں آنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر سیاست جو ہے وہ خدمت خلق کا نام ہے، اور اگر اس کو صحیح معنوں میں آپ سیاست سمجھ کے اس کو کریں گے، خدمت خلق سمجھ کے کریں گے، تو یہ عبادت ہے، عبادت کا درجہ رکھتی ہے. ہمارا علاقہ ایکچولی، ایک تو ہماری جو یونین کونسل ہے وہ دور افتادہ مظفر آباد کی یونین کونسل ہے، اور وہاں پہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، نوجوانوں کے بہت سارے مسائل ہیں. پھر علاقے کی جو ہماری تعمیر و ترقی ہے، اس میں ہر دور میں رخنے ڈالے جاتے ہیں، اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو فنڈز ہیں اس کو اپنا میراث سمجھ کے اور اپنی ذاتی مطلب خرچے کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ انسانی حقوق کے خلاف بھی ہے، اور جو علاقہ ہے اس کی ترقی میں ایک رخنا بھی ہے، خلل بھی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو فرسودہ رواجات ہیں، ایک دوسرے کو دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی جو پالیسی ہے، پھر جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں اس میں اس کو پس پوش ڈالا جاتا ہے. تو یہ ساری بنیادی جو چیزیں ہیں جو بیسیکلی ہماری جو سوسائٹی ہے اور جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی تکمیل میں، اور ایک ایسا ڈیولپ معاشرہ جو کہ عصر حاضر کے تقاضے ہیں، اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یا جو اچھے ذہن ہیں، جو اچھی سوسائٹیز ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے معاشرے ہیں، جو اچھے علاقے ہیں، ان کی بنسبت یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا گیپ ہے، اور اس گیپ کو ہم نے دور کرنا ہے. ہمارا بنیادی طور پر میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، ان ساری بنیادی چیزوں کی بہتری کے لیے ہم الیکشن میں آئے ہیں. الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لوگوں کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں، اور علاقے کی فلاح و بہبود کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا اولین جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے علاقے میں آپ کی جو گاؤں ہے یا جو آپ کی یونین کونسل ہے، کیا اس میں اور لوگ موجود نہیں ہیں؟ بیسیکلی آپ کا منشور کیا ہے جسے دیکھ کے لوگ آپ کو ووٹ دیں؟ بات یہ ہے کہ لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں، لیڈرشپ ہوتی ہے، جماعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور کہیں پر بھی اس طرح نہیں ہے کہ ایک ہی جماعت کی حکمرانی ہو، مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، اور مختلف الخیال طبقات موجود ہوتے ہیں معاشروں کے اندر، علاقوں کے اندر. لیکن جو میں یہ سمجھتا ہوں اپنے حساب سے وہ یہ ہے کہ ہم ایک انفرادی سوچ سے اور انفرادی انداز سے ہم اپنے علاقے کو، اپنے عوام کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مفادات ہیں عوام کے، یا جو ترقیاتی منصوبے ہیں، اس میں ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو اولین ترجیح دی جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ تمام طبقات معاشرے کے جتنے بھی مطلب یعنی کہ آپ مسالک سے بالا تر ہوگے، اور جو قومیتیں ہیں، جو اقوام ہیں، جو خاندان ہیں، اس سے بالا تر ہوگی، آپ مساوی طور پہ اس کا ایک
خدمت آپ کرنا چاہتے ہیں جس میں معاشرے کے ہر طبقے کو اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو اور مجھے ہے۔ اچھا، آپ مسلم کانفرنس سے ڈسٹرکٹ کاؤنسلر کے امیدوار ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ اس سے پہلے آپ مسلم لیگ نواز میں تھے۔ جی بالکل۔ مسلم لیگ نواز کے بنیادی کارکنان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جو شخص جماعت کی بنیادیں بنانے میں کردار ادا کرتا ہے یا سیاسی جماعتیں اسے نظر انداز کر دیتی ہیں، پھر آپ جیسے کارکنان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ کیا کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اور جب اس قسم کا سلوک ایک کارکن کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت ہے اس کے ساتھ ہمارا اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم جماعت مسلم لیگ نون کے قیام کے وقت سے ہی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے، اور بلکہ جو ہماری حلقے کی قیادت بعد میں شامل ہوئی ہے، ہم ان سے بھی پہلے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر کے اندر لانچ کریں گے، اس کو مضبوط کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ جو ہم جس نیت کے ساتھ آئے تھے جماعت کے اندر، ہم نے 11-12 سال ایک اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ ہم نے جماعت میں ٹائم دیا، لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی جتنا ہم سے ہو سکا، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر جو اس وقت جو ٹکٹوں کی تقسیم پہ جو کچھ ہوا ہے، یا اس سے پہلے جو 5 سالہ دور ہے، جو ہماری حلقے کی قیادت ہے اور جو نوجوان قیادت ہے ہماری حلقے کی، مطلب راجہ قیوم صاحب کے بعد، تو اس کے اوپر نہ صرف میں بلکہ میرے خیال سے میرے ساتھ ملنے بیٹھنے اٹھنے والے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، جتنے بھی ہمارے کولیگ ہیں، سب کو ہی عدم اعتماد ہے۔ یا صرف آپ کے اپنے ہم خیال لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، یا عمومی طور پہ جتنے بھی حلقے میں راجہ قیوم صاحب کے ورکرز ہیں یا مسلم لیگ نواز کے ورکرز ہیں یا کارکنان ہیں، انہیں عدم اعتماد ہے؟ بالکل، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جماعت کے اندر حلقے میں شدید قسم کی گروپ بندی ہے، جس کا ادراک ہائی سطح پر بھی موجود ہے، اور مرکزی سطح پر بھی جماعت کے اندر تقسیم ہے۔ اور جو ہمارا حلقہ ہے، جو ہمارے مطلب ایک ڈویژن ہے چھتر کی اور ڈنک چیلی سے، تو یہ اپنے اپنے جو ان کے گروپس ہیں، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کی کوئی جماعت نہیں ہے، ان کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ یہ اپنا آپ منوانے کے لیے جو کارکنان ہیں ان کو تقسیم کر کے، ان کے فیوچر کو تباہ کر کے، ایک بندے کو دوسرے کے پیچھے لگا کے ان کا مستقبل تباہ کرتے ہیں، اور وہاں پر جا کے جو کارکنان کا سیاسی کیریئر ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چھتر والے ہیں یا ڈنے والے، ابرار صاحب ہو گئے یا مظہر قیوم صاحب، میرے حساب سے یہ قیادت کے اہل نہیں ہیں، محض اپنے آپ کے خیال میں مفادات کی ترویج کے سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں سیاست سے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کے نزدیک کمٹمنٹ کوئی چیز نہیں ہے، ان کے نزدیک ایک جو کارکن ہے جو صحیح معنوں میں عوام کے درمیان میں رہتا ہے، عوام کی خدمت کرتا ہے، اس کی پہچان ان کے نزدیک نہیں ہے۔ اس کے برعکس جب میں نے یہ دیکھا کہ ایک تو مسلم کانفرنس ہماری جو جماعت ہے، سواد اعظم جماعت ہے آزاد کشمیر کی جو، اور ریاستی جماعت ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ساقہ مجید صاحب ہیں ہمارے حلقے کے اندر، میں اگر امپریس ہوا ہوں تو ساقہ مجید صاحب سے امپریس ہو کے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا الیکشن تھا ساقہ مجید صاحب کا، اس الیکشن میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کے خلاف الیکشن مہم چلائی حلقہ 5 کے اندر، ڈھنا میں، اور اس میں بھی ساقہ مجید صاحب نے 12-13 ہزار ووٹ لیے ہیں۔ اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ جو 2 الیکشن مزید ہوئے ہیں، راجہ ساقہ مجید کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑا ہے، اچھا، اور دوسرے الیکشن میں تقریباً 17,000 کے قریب، اور جو یہ ریسنٹلی جو الیکشن ہوا ہے اس میں 22,000 کے قریب انہوں نے ووٹ حاصل کیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کے پیچھے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کی کارکن کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ یعنی کہ یہ جو آئیڈیالوجی والی مت ہے یا نظریے والی بات ہے، یہ جھوٹ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک جو کارکن ہے، اس کا جب حق سلب ہوتا ہے، فرض کیا ہے ایک بندہ
محنت کرتا ہے 15 سال 20 سال 25 سال اپنی جوانی دیتا ہے, اپنا ایک جو اچھا وقت ہے وہ جماعت کے لیے دیتا ہے. جب جماعت اس کو نظر انداز کرے گی تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی ایسا وقت رہ نہیں جاتا. اور جو آج کل کے جو حالات ہیں اس میں نظریہ کو لے کے چلنا, نظریہ کی پاسداری کرنا میرے خیال سے بڑا مشکل اور بلکہ ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا جاننا یہ چاہوں گا, ظاہر آپ نوجوان ہیں اور آپ جیسے ہزاروں کی تعداد میں ایک فگر سامنے آیا تھا کہ 13,000 کے قریب جو ہے وہ امیدواران نے درخواستیں جمع کی ہیں, کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. پورے کشمیر میں ہی ایک بہت بڑا بوم ہے یہ لوکل باڈیز کا, ہر طرف سے نوجوان سیاست میں آ رہے ہیں. اور ایک یہ متھ بھی ہے کہ جو لوگ سیاست میں نئے نویلے ہیں پنجہ آزمائی کر لیں, لگ پتہ جائے گا عوام کو کہ وہ کتنے دودھ میں یا کتنے پانی میں. تو جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, جو ظاہر کسی بھی علاقے میں کسی بھی معاشرے میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا جو آپ کے سینئر ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہرگز نہیں کریں گے. اور یہ ہم پورے کشمیر میں دیکھتے ہیں. آپ جنرل الیکشنز کی بات کر لیجئے, جہاں پہ بھی کوئی نوجوان کھڑا ہوا اسے منہ کی کھانی پڑی. اس سارے ماحول میں بلدیاتی الیکشن جو کہ گاؤں کی سطح پہ اور مطلب برادریوں کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں, تو اس ساری صورتحال میں آپ کیسے مینیج کر پائیں گے ووٹس کو, کس طرح سے, مطلب آپ کا روڈ میپ کیا ہوگا الیکشن جیتنے کے لیے, اپنی کیمپین کا کیا روڈ میپ ہوگا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اس وقت جو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اس میں جو میٹرک کی شرط ہے اس کی وجہ سے بہت سارے جو سینئر جو پرانے لوگ ہیں وہ تقریباً اس سسٹم سے باہر نکل چکے ہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو دور جدید ہے, جو آج کل کا دور چل رہا ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اور اس میں جو نوجوان ہیں ان کو ایک نوجوان ہی بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکتا ہے, اور ایک جو ایکٹیو ہے, جو کم عمر ایجوکیٹڈ جو نوجوان ہے اور جو سیاست کو سمجھتا ہے, میرے خیال سے بنسبت جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں ان کا احترام اپنی جگہ موجود ہے, ان کے تجربات سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن جو دشواریاں ہیں جس میں فرض کیا آپ نے متعدد جگہوں پہ جانا ہے, الیکشن مہم چلانی ہے, آپ نے ورک کرنا ہے, آپ نے دفاتر کو ٹچ کرنا ہے, آپ نے تھانہ کچہری کو دیکھنا ہے, جی, تو اس کے لیے بہتر انداز سے, چونکہ جہاں آپ اپنے عوام کی ترجمانی کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو ایسے افسران بھی میسر ہیں. فرض کیا آپ نے ایک ڈی سی کے پاس جانا ہے, ایس پی کے پاس جانا ہے, ایس ایچ او کے پاس جانا ہے, تو اس میں جدید دور کے جو ایجوکیٹڈ افسران ہیں ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میرے خیال سے جو ینگ جنریشن ہے اسے ان کا آگے آنا رول ہوگا. بہت اچھا ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی یونین کونسل میں مسلم کانفرنس کی کیا صورتحال ہے؟ ہماری یونین کونسل میں جو جنرل الیکشن ہوئے ہیں اس میں مسلم کانفرنس جو تھی 5ویں پوزیشن پہ تھی میرے خیال, جو لاسٹ پوزیشن تھی جماعتوں کی, میرے خیال 850 کے قریب اس کے ووٹ تھے. لیکن مجھے یقین ہے کہ جو ہماری حلقہ کی قیادت ہے راجہ ساکہ مجید کی صورت میں, ان کے لوگ بہت زیادہ جاننے والے ہیں, اور وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں, کمیٹڈ آدمی ہیں, نوجوان آدمی ہے, اور اخلاص کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. اور جس عرصے سے وہ پالیٹکس میں ہیں, سیاست میں ہیں, ان کے قریب کہیں تک نہ سرمایہ ہے یا نہ کوئی ایسی اوپر سے کوئی سیاسی اپروچ ہے. میرے خیال سے وہ سیلف میڈ آدمی ہیں, اور ان کا کارکنان کے ساتھ براہ راست جو ریلیشن ہے, جو تعلق ہے, یہ ان کی اصل کامیابی یہ ہے. اور جس کی وجہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم بھی فیلڈ میں, اور میں ورک بھی کر رہا ہوں, اور جب سے میں نے جماعت میں اعلان کیا ہے اس کے بعد مجھے لوگوں کے پاس جانے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملا ہے, تو تمام جماعتوں سے لوگ تنگ ہیں اور وہ راجہ ساکہ مجید کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور ان کو اسمبلی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑے طبقے کا خیال یہ بھی ہے کہ کشمیر کی جو اوور آل, ہم جب کشمیر کی ایک گریٹر وے میں بات کرتے ہیں, کشمیر کی اس صورتحال کا, اس ڈیولپمنٹ جو نہیں ہو سکی ہے, جس طرح کا انفراسٹرکچر ہے, مطلب عمومی طور پہ ہم پوری صورتحال کا جب جائزہ لیتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کا ذمہ دار مسلم کانفرنس کو ٹھہراتے ہیں. یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک
آپ کے بارے میں ایک تاثر موجود ہے آپ کی یونین کونسل میں کہ آپ ابھی بڑی کمزور سطح پہ ہیں. میں اگر دونوں باتوں کو ملا کے آپ سے جاننا چاہوں, یہ دو ظاہر ایک نیگیٹو پوائنٹس ہیں, دیگر بھی ہوں گے لیکن میرے علم میں جو ہیں, تو اس صورتحال میں آپ کیسے کنٹیسٹ کریں گے, لوگوں کو کس طرح مطمئن کریں گے؟ دیکھیں جی, جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو بات ہے تو وہ میرے خیال سے 50 سالہ جو پاکستان آزاد کشمیر کی جو تاریخ ہے اس میں زیادہ رول مسلم کانفرنس کا رہا ہے, اور اس میں جو ان کو بجٹ میسر آتا تھا وہ اس بجٹ کے اندر اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی تھی, وہ مطلب اسکیمیں جو لگتی تھیں زمین پہ, وہ ایک تو یہ تھا. دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب حکومت بنی ہے مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر میں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو بجٹ ہے ترقیاتی بجٹ وہ بھی ڈبل ہوا, اور اس میں کتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لیکن اس کے بیہاف پہ لوگوں نے ووٹ نہیں کیا. یعنی جتنے کام مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے ہیں تاریخ میں اتنے پہلے کبھی کسی حکومت میں کام نہیں ہوئے. تو اگر اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ لوگ یہ تاثر لیں گے, تو میرے خیال سے لوگوں کا انٹرسٹ اس چیز کی طرف زیادہ نہیں ہوتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, تعمیر و ترقی ہونی چاہیے. دوسری بات, جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ کمزور ہے, تو میرے خیال سے کٹکیر کے اندر مسلم کانفرنس کی جو لوکل قیادت ہے وہ کمزور تھی. ان کی ورکنگ نہیں تھی پوری, مطلب جتنی وارڈز ہیں اور جتنے پولنگ اسٹیشن ہیں, ہم نے انشاءاللہ تعالی ہر ایک کونے سے ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. لوگوں تک رسائی براہ راست ڈور ٹو ڈور. لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں, جب ان کے مسائل کے لیے آپ تھانے میں نہیں کھڑے ہوں گے, کچہری میں نہیں کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ, ان کے دیگر دفاتر میں جو مسائل ہیں اگر ان کو آپ لے کے ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو وہاں پہ آپ کی جماعت کمزور ہوگی. آپ کی یونین کونسل اس وقت حکومتی جماعت تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری راجہ منصور خان کی یونین کونسل ہے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا. ان کا ظاہر ہے امیدوار بھی آپ کے مد مقابل ہے. بالکل ایسا ہی. حکومت میں رہنے کے باوجود حکومتی امیدوار کی ہوتے ہوئے آپ کس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کر پائیں گے, اس بات پہ کنونس کر پائیں گے کہ آپ آنے والے وقت میں ان کے بہتر نمائندہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ اس وقت جو پی ٹی آئی کے جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے حلقہ 5 سے کھاوڑا سے, یونین کونسل کٹکیر سے ان کا تعلق ہے, میرے خیال سے جب سے الیکشن ہوئے اس کے بعد وہ واضح طور پر یعنی کوئی ایک آدھ اسکیم بھی کہیں پہ نہیں لگا سکتے. اچھا, لگا نہیں سکیں, اور اس کی وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ وہ پراپر لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکیں یونین کونسل کے اندر. تو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کسی جماعت کے کارکن مایوس ہیں تو میرے خیال سے وہ پی ٹی آئی کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یا ان کے جو نمائندہ ہیں ہمارے حلقہ میں, ان سے لوگ خائف ہیں, اور ان کی وجہ سے ان کو کسی قسم یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راجہ منصور کے آبائی یونین کونسل میں لوگ ان سے خائف ہیں, اس الیکشن میں ان کی جماعت کامیاب نہیں بننے والی. بالکل, گو کہ 2700 ووٹ لے کے وہ یونین کونسل جیتے تھے. جی بالکل. ابھی بھی وہ حکومت میں ہیں اور ان کے پاس ایک حکومتی کارڈ موجود ہے جسے وہ دکھا کر لوگوں کی ہمدردیاں اس وقت بھی سمیٹ سکتے ہیں. بالکل آپ کی بات سے اتفاق کیا جاتا ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ بے شک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, لیکن یہاں پہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ لوگوں کی بہت ساری توقعات ہوتی ہیں, اور اگر وہ توقعات پوری نہ ہوں تو وہ اس کا ایک دم وہ ری ایکشن آتا ہے پبلک کا, اور وہ ری ایکشن آپ دیکھیں گے اس الیکشن میں. اچھا یہ بتائیں, یونین کونسل میں آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ ظاہر ہے مسلم لیگ نواز تو وہاں پہ اوپن کر چکی ہے, کسی امیدوار کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی امیدوار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان سب میں سے آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے؟ یونین کونسل میں ہمارا مقابلہ پھر بھی اس کے باوجود میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے, اور اس کے بعد باقی تو تتر بتر ہو گئے. مسلم لیگ نواز کا کوئی وجود نہیں رہا آپ کی یونین کونسل میں؟ وہاں پہ گروپ بندی چل رہی ہے اور وہاں پہ وہ کارکنان مزید تقسیم ہو گئے. لیکن ایک یہ جو تاثر ہے کہ اب ظاہر ہے الیکشن بلدیاتی انتخابات جیسے آپ خود ایک واضح مثال
موجود ہیں. بلدیاتی انتخابات ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, برادری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, کس کے ساتھ آپ کتنا اٹھ بیٹھ رہے ہیں اس بنیاد پہ ہوتے ہیں. تو کیا یہ آزاد امیدوار مطلب جو مسلم لیگی ہیں تو کیا ان کے لیے یہ مطلب آپ انہیں سیریس نہیں لے رہے؟ آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کیا وہ آپ کے لیے مستقبل میں بڑا چیلنج نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ فرض کیا کوئی کسی جماعت کے ساتھ کسی کی کوئی افیلیشن ہے یا جماعتی ٹکٹ سے جو بندہ الیکشن لڑ رہا ہے وہ آگے کسی سے منسوب ہے, اس کا کوئی سربراہ ہے, اس کا کوئی نمائندہ ہے. جو آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ ان کے ذاتی تعلقات کی بنا پہ دیکھا جائے تو ذاتی تعلقات انہوں نے بہت سارے خراب بھی کیے ہیں, اور اگر کہیں پر ان کے چاہنے والے 5 لوگ موجود ہیں تو میرے خیال سے 20 لوگ ان کے مخالف ہی موجود ہیں. جی, تو ایسی صورتحال میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ٹکٹ اوپن چھوڑا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, تو اس کا ایک جو گروپ ہے اس کو عوام کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے, اور انہوں نے مختلف اپنے اوقات میں مختلف ٹائم پہ لوگوں کے ساتھ بہت ساری کھلواڑ کی ہے, جس کا بدلہ چکانے کے لیے انشاءاللہ لوگ موجود ہیں اور لوگوں کے تاثرات بھی موجود ہیں. اچھا, آپ کی یونین کونسل کی آبادی کتنی ہے؟ ہماری جو ووٹ ہیں یونین کونسل کے تقریباً 15,000 کے لگ بھگ. 15,000 رجسٹرڈ ووٹ ہیں. جی جی. اچھا, آپ ظاہر ہے میرا تعلق بھی ناظرین اسی یونین کونسل سے ہے, مجھے بھی اندازہ ہے مسائل کا, لیکن رائے صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی یونین کونسل کے بڑے مسائل کیا ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ باقی ایجوکیشن سیکٹر پہ بھی بہت سارے مسائل ہیں, ہمارے ہیلتھ کے اوپر بھی بہت سارے مسائل ہیں, پھر جو ہمارا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس میں بھی بہت ساری ان امپلائمنٹ ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں جو مطلب جن کے اوپر بندہ کام کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے, اور شدید محنت کی ضرورت ہے. آپ کے پاس کیا منشور ہے ان مسائل کے حل کے لیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی, ہم الیکشن ون کر کے اور اپنا سارا وقت انشاءاللہ تعالیٰ ان مسائل کے حل کے لیے ہم پیش ہوں گے. جو بھی حکومت کی جو پالیسی ہوگی, جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کے مطابق جو جتنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے جو بھی مالی معاملات ہیں اسکیمیں جس طرح سے ہوگا انشاءاللہ برابری کی بنیاد پہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے. اور سب سے پہلے ہم انشاءاللہ مارک کریں گے جو سب سے پسماندہ ایریاز ہیں ان کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کریں گے. پانی کے بہت سارے صاف پانی کے رسائی کے بہت سارے ایشوز ہیں, تو ان سب چیزوں پہ جو ایجوکیشن ہے پراپر ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر بہت سارے وقت دینے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کے علاقے میں آپ کی یونین کونسل میں اسکولوں کی چھتیں نہیں ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے. بچے آج بھی پتھروں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بالکل ایسے. آپ کے ہاں روڈیں ابھی بھی کچی, سڑکیں کچی ہیں. بالکل ایسے. ابھی تک پانی کا کوئی پراپر نظام نہیں موجود. جی بالکل ایسے. یہ جو ہم 70-75 سال گزار چکے ہیں, کیا سمجھتے ہیں ان تمام تر مسائل کا, اس پسماندگی کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی, اس گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اسکیمیں لانچ کرے, اس کی واضح ایک پالیسی ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ کمیٹیاں بنتی ہیں, اور کمیٹیوں کی جو اسکروٹنی ہے یا ان کے اوپر نظر رکھنا یہ کمیونٹی کا فرض بنتا ہے. اور یہ بطور کمیونٹی ہم سب کی اس میں بہت بڑی غفلت ہے کہ فرض کیا جہاں پہ کوئی اسکیم ہے ہم اس کا پیچھا نہیں کرتے, ہم اس کمیٹی کی جانچ پڑتال نہیں کرتے, ہم موقع پہ جاتے نہیں ہیں کام کتنا ہوا ہے کیسے ہوا ہے. اور پھر یہ کہ جو پروجیکٹ لیڈر ہے یا جو محکمہ ہے ہم اس کے اوپر بالکل نظر نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے اگر کہیں پر کوئی اسکیمیں نہیں لگ سکتی ہیں یا نہیں لگی ہیں یا جس کے اوپر بہت سارا ماضی میں خربت ہوا ہے تو اس میں اس کے زیادہ تر ذمہ دار ہم خود بھی. اچھا, ایک ٹرم, ایک لفظ بڑا استعمال کیا جاتا ہے پورے کشمیر میں ہی, ہمارے پورے معاشرے کا بلکہ حصہ بن گیا ہے, لفظ ٹھیکیدار. سیاسی ٹھیکیدار یا سیاسی پنڈت اکثر جو نوجوان طبقہ ہے تنقید کرتے ہوئے اس لفظ کا استعمال کرتا ہے, اور ان کی جو پرسنالٹی بیان کی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ بڑے وہ ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ہاتھ میں انہوں نے سوٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے, علاقے کے تمام تر جنازوں شادیوں میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں, کچہری تھانے کے معاملات دیکھتے ہیں, اور آخر میں اسکیمیں بھی یہی لوگ کھاتے ہیں.
تو خیر آپ نے تو بتا دیا اسکیموں کے بارے میں، لیکن جاننا میں چاہوں گا یہ جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، گو کہ ایک موجود ہے کہ نہ ہونے کا خدشہ بھی، لیکن یہ جو ہو رہے ہیں تو کیا یہ نئی کھیپ پیدا جو اس سے ابھر کے سامنے آئے گی، نئی کھیپ پیدا ہوگی سیاستدانوں کی، یہ کیا مستقبل کے ٹھیکیدار تو نہیں بننے جا رہے؟ دیکھیں جی، یہ جو لوگ کسی کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انتہائی اچھی ہماری روایات ہیں، ہماری اچھی روایات ہیں، اور روایات کا خاصہ ہے کہ کہیں پر کسی کی خوشی غمی میں اگر شریک ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن جو عام طور پر جو ٹھیکیداری کا کلچر ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑانا، ٹکرانا، اور اپنی جو اقلیتی حیثیت ہے اس کو اکثریت میں بدلنے کے لیے لوگوں کے درمیان جو نفاق اور تفریق ہے اور جو جنگ و جدل پیدا کرنا، اور اس سے ڈیوائڈ اینڈ رول جو ایک ہے لفظ، اس بنیاد پر اگر وہاں پہ آپ اپنی ٹھیکیداری قائم کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بری روایت ہے اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ تو ایسے جو ٹھیکیدار ہیں یہ ہماری سوسائٹی میں ایک ندامت کا نشان ہے، اور انشاءاللہ یہ نشان عبرت بھی ہوں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان نسل ہے جو ٹھیکیداروں کے نرغے میں ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے ٹھیکیدار پیدا کریں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مستقبل میں جو آپ کی کھیپ تیار ہو رہی ہے، کیا یہ مستقبل کے ٹھیکیدار تو نہیں بننے جا رہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ایک ذاتی حیثیت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی اختیارات ہوں گے، عوام کا جو بھی ٹرسٹ ہوگا، جو مینڈیٹ ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی امانت ہے، اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اس کے ساتھ انشاءاللہ بالکل انصاف کیا جائے گا، اور لوگوں کو ان کے پرامن طریقے سے نہ ان کو ڈیوائیڈ کرنا اور نہ اس قسم کی افراتفری پھیلائے بغیر، میرے خیال سے جو خدمت ہے تو یہی سیاست ہے اصل میں، اور یہی عبادت ہے۔ تو میرا ذہن اس ٹھیکیداری کی طرف نہ اس کو کبھی مانتا ہے، اور میں اس کو ایک بہت بڑا چیلنج سمجھتا ہوں۔ آخر میں ناظرین کو اور اسپیشلی اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو ان سے ووٹ لینے کے لیے، ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے اہل علاقہ اور یونین کونسل کے لوگوں سے یہی التماس کروں گا کہ یہ 3-4 ہفتوں کی بات ہے، اس میں آپ کو مختلف قسم کے لوگ ہیلے بہانے کر کے بڑے بڑے سہانے سپنے دکھائیں گے، لیکن آپ نے مستقل مزاجی سے اپنے 5-10 سال 20 سال آگے کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایسے فیصلے کرنے ہیں کہ جس میں آپ کو ایک اچھی قیادت میسر آئے، اور جو ٹھیکیداری نظام ہے اور جو لوگ جناب آپ کو پھسلانے کے چکر میں، آپ ان کے چکر میں نہیں آنا، اور علاقے کے وسیع تر مفاد میں آپ جو مناسب سمجھتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آئیں، کیونکہ ہماری جو حلقے کی قیادت ہے وہ بہت اچھے نوجوان آدمی ہے، کمیٹڈ آدمی ہے۔ انشاءاللہ ہم مل کے تعمیر و ترقی کی ایک نئی صبح کا آغاز کریں گے۔ بھائی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا۔ مہربانی۔ ناظرین، یہ آج کی گفتگو سنی راجہ شاہد آزاد صاحب کی آپ نے، اور اب فیصلہ آپ کا۔ آپ نے اپنے کمنٹس میں رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اسی بلدیاتی انتخابات کے سلسلے کی دیگر اقساط کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں نئے لوگوں اور امیدواران کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے سبحان افتخار راجہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔